بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرسوں کے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخ ابرا، روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ بلاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی تعلیم اور آگہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادان لوگوں میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ عمر ہو اس کی۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پر عمل کرو۔ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے اس کا رنگ کیسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے ہمیں صاف صاف بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورۃ البقرہ کی آیت 67 تا 73 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کا نام عامیل تھا، وہ مالدار آدمی تھا، اولاد اس کی نہیں تھی، اسے کسی نے قتل کر ڈالا، اور اس کے قریبی اعزاء میں اس کے بھتیجے تھے۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمیں وحی سے بتایا جائے، اللہ پاک سے پوچھ کر کہ اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وحی آئی کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر وہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کرو، یہ زندہ ہو کر اپنا قاتل خود بتا دے گا، اور اس کا بتانا وہ حق پر مبنی ہوگا کہ یہ معجزہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور معجزہ فعل ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ کے سارے اقوال اور افعال سچے۔ تو وہ جو ٹیم لے کر آیا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے والا، در حقیقت وہی اس مقتول کا بھتیجا قاتل تھا۔ مال لینے کے لیے جنگل میں لے جا کر کسی بہانے سے چچا کو قتل کر ڈالا تھا۔ اب چاہتا تھا میرے اوپر کوئی شبہ نہ کرے، تو لمبی چوڑی کہانیاں اور باتیں جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کہنے لگا جی اس میں تو کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کہاں گائے اور اس کو ذبح کریں اور پھر وہ مقتول کو لگائے، ایسا تو کبھی ہوا نہیں تو ہو بھی نہیں سکتا، یہ تو تمہارا فارمولہ ہے، اور اللہ کا ہر حکم تو لازم ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا جو حکم ہوتا، لیکن انہوں نے بجائے ماننے کے پس و پیش اور آگے سوالات اس شخص نے شروع کر دیے، جی ہمیں کیا پتا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی علامات، اس کی عمر، وہ گائے کہاں سے ملے گی۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جیسے اللہ کا حکم تھا کہ ایک گائے، اس میں کوئی رنگ کی، کوئی عمر کی، کسی چیز کی قید نہیں تھی کہ ان شرطوں والا جانور ہو، وہ کر دیتے تو کام ٹھیک تھا۔ لیکن جب انہوں نے سوال در سوال کیا کہ عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو،
اور وہ کام کیسا کہاں کس علاقے میں پائی جائے، تو اللہ تعالی شانہ نے وہ سارے سوالات کے جواب تو عطا فرمائے، لیکن ان کے لیے مشکل یہ مسئلہ پیش آ گیا ان کے سوالات کی وجہ سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ مسائل کے بارے میں سوالات نہیں کرتے تھے یا بہت کم۔ کوئی بات پوچھنی بھی ہوتی تو اکثر دیہاتوں سے لوگ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، تو وہی پوچھتے، انہی میں ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے۔ اور جتنی بات کہی جائے اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو کامیابی بھی ہوتی ہے، سہولت بھی۔ اور اگر آگے پوچھتا جائے تو وہ ہڈ حرامی کی علامت ہوتی ہے، اور پس و پیش اسے کہا جاتا ہے۔ ایک لطیفہ بھی لکھا ہے جو اس واقعے کے عین مطابق ہے۔ کنجوس شخص تھا، اس کا دوست آ گیا ملنے، تو وہ پوچھ رہا ہے جی آپ گرم پئیں گے ٹھنڈا؟ اس نے کہا کہ گرمی ہے، ٹھنڈا پی لے۔ تو ٹھنڈا مشروب میں لاؤں، بوتل پیو گے یا ٹھنڈا دودھ پیو گے؟ اس نے کہا کہ دودھ گھر میں ہے، تمہاری بہن سے دودھ پی لیتے۔ اچھا جی اب وہ گلاس کیسا، سٹیل کا ہو یا شیشے؟ انہیں اگر نہیں ہو پیانا، سیدھی طرح حضرت سوال کا دے قریب۔ یہی معاملہ ان کا تھا، اندر سے وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اتنے سوالات جوابات کیے اور حکم ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں کہ اب تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا ہر قیمت پر۔ ڈھونڈا تو وہ ایک ہی بندے کے پاس اس کلر کی، اس عمر کی، اس شرط کی گائے تھی۔ اس نے کہا میں تو بیچتا ہی نہیں، چلے جاؤ یہاں۔ تمہیں کس نے کہا؟ ایک میری گائے ہے، اس کا دودھ پیتا ہوں، ماں اور میں دونوں، تم میری ماں بھی نہیں راضی بیچنے پر، میں بھی۔ انہیں آخیا کہ ماں نو کسی طریقے راضی کر، جنی قیمت آنا ہے۔ انہیں آخیا تم دے نہیں سکو گے، اس کی جو کھال ہوگی نا وہ سونے کی بھر کر لوں گا۔ اس نے چاہا کہ میں بیچتا نہیں، چلے جائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری مصیبت خود مانگی ہوئی اور اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے، تو یہ قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی ہر صورت میں۔ کہنے لگے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ جو وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اس کی مفسرین نے برکت لکھی ہے کہ وہ نہ یہ کام کرتے اور نہ ان سے ہوتا اگر ان کی زبان پر یہ لفظ نہ آتے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ، بے شمار برکات اس لفظ پاک کی لکھی ہیں، روایات میں، احادیث میں تفاصیل ہیں۔ ہمیں بھی جو کام آئندہ ہم نے کرنا ہے اس کا نام علم میں استثناء رکھا ہوا ہے کہ استثناء کرنا، اللہ کا پاک نام شامل کرنا۔ کل میں فلانا کام کروں گا، ظہر کے وقت ہم یہ کریں گے، تو ساتھ انشاءاللہ مسلمان کو کہنا چاہیے۔ برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کام میں آسانی اور اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے وہ گائے ذبح کی مقتول کے لیے، تو اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا اس مقتول کے ساتھ لگایا تو بالکل مرا ہوا شخص تھا، لیکن وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے زخم کا خون بہنے لگا، اور وہ بول کر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فلاں نام کا بھتیجا ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ جیسے پہلے مردہ تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس واقعے کو قرآن میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان اور تمام انسان جان لے کہ اللہ پاک سب قدرتوں کا مالک ہے، ہر طاقت اس کے پاس ہے۔ جس نے عامیل کو دنیا میں زندہ کر لیا تو اسی طرح تم سب انسانوں کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ اس کا تو اتنا ہی کام تھا، حکم اس کو اتنا تھا کہ زندہ ہو کر تو اپنا قاتل بتا دے،
اور ہم سب کو یہ حکم ہوگا کہ تم نے جو زندگی میں اچھے برے جتنے کام کیے اس کا حساب دو، اور آگے تفصیلات موجود ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ کو ہر طرح سے قدرت اور طاقت حاصل ہے، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ تو اس میں یہ سبق ہمیں دیا گیا کہ تم عقل مندی اختیار کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، تمہارے لیے اجر و ثواب اور آخرت میں درجات اور ہمیشہ کی جنت، جہاں راحتیں، عزتیں، آسانیاں، اور اس جگہ میں اللہ نے کوئی دکھ، کلفت، تکلیف رکھی ہی نہیں۔ اور جب انسان نافرمانی کرتا ہے، دنیا کے امور میں بھی سختیاں پیش آتی ہیں، لیکن اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ اس میں سب سے پہلے موت ہے، پھر قبر ہے، برزخ ہے، پھر آخرت ہے۔ اور اگر انسان نے بری زندگی برائیوں میں گزاری ہے، اس کے لیے پھر سزا کا بھی اعلان ہے، اور دوزخ اور اس کی آگ اور اس کے بہت سے عذابات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے، اور جنتی کام کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ شاہ صاحب ہمارے بڑے پیارے نمازیوں میں، مسجد کے ارکان میں، بالخصوص جمعہ اور درس میں بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ان کی اولاد کو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور خاص ہماری مسجد کے 2-3 نمازی تھے جن کو قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر سے لگاؤ تھا، اور کثرت سے پڑھنے والے، ان میں ہمارے شاہ صاحب بھی تھے۔ عربی سے بھی ان کا بڑا تعلق تھا، اکثر مجھ سے ڈسکس کرتے مسائل کی، اور بڑے خوش ہوتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت بہت اور سمجھ کر کرتے تھے۔ پھر ان میں جو کچھ اغلاق آتا اس کی تحقیق بھی فرماتے۔ اللہ ان کو قرآن کا بھرپور نور نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو وسعت عطا فرمائے، ان کے سارے نیک اعمال قبول و منظور فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی بھی بخشش فرما، اور جتنے اہل ایمان چھوٹے بڑے مرد اور دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، ہماری بھی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، باقی تسبیحات وغیرہ پڑھیں، پھر دعا کریں۔ محترم ویورز، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ آج کے درس میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 67 تا 73 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث نور، باعث ثواب، یہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی تعلیم اور آگہی کے لیے۔ آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور نورانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو بہت شکر گزار ہوں گا۔ اللہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.